اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ سلسلہ چشتیہ کی اصلاحی تاریخ کو بر صغیر میں منظم کرنے والے صوفیہ کے تاجدار اعظمینی کے بارے میں بات کریں گے۔ رات کی تاریکی دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی، صبح صادق کے آثارات نمودار ہونے لگے تھے۔ شہر میں بسنے والے ابھی میٹھی نیند سو رہے تھے۔ شہر کے پر رونق بازاروں میں سناٹا تھا اور سڑکیں بھی ویران تھیں۔ درخت بھی یوں سر جھکائے کھڑے تھے گویا انہیں بھی نیند آ گئی ہو۔ ایسے میں شہر کی ایک 2 منزلہ عمارت کی کھڑکیوں سے روشنی جھلک رہی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ اس عمارت کے رہنے والے صبح تک جاگنے کے عادی ہیں۔ عمارت کے اندر ایک صاحب خان میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء رکھ رہے تھے۔ خان سجانے کے بعد انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ ان کا رخ اپنے زینے کی جانب تھا۔ وہ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے عمارت کی سب سے بالائی منزل پر پہنچ گئے۔ بالائی منزل کے ایک کمرے کے دروازے پر انہوں نے دستک دی۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ خان لے کر اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ ایک بزرگ نے کھولا تھا۔ ان بزرگ کا چہرہ بڑا پرکشش لیکن نہایت باروب تھا۔ ان کی خوابیدہ سی آنکھوں سے محبت اور شفقت جھلکتی تھی۔ اندر آنے والے صاحب نے خان بزرگ کے سامنے رکھ دیا اور خود ایک جانب مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزری گئی۔ بزرگ نے ابھی تک خان میں سے ایک لقمہ بھی نہ لیا تھا۔ آنے والے صاحب نے عرض کی، سحری کا وقت نکلا جا رہا ہے، آپ کچھ تو نوش فرما لیں۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ انہوں نے گلوگیر لہجے میں کہا، کتنے ہی نادار اور بے کس افراد فاقے سے ہوں گے، انہوں نے اسی حالت میں رات گزاری ہوگی، یہ کھانا میرے حلق سے کیسے اتر سکتا ہے؟ بزرگ نے ان صاحب کے اصرار کے باوجود خان سے ایک لقمہ تک نہ لیا اور سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیا۔ یہ بزرگ تھے صوفیہ کے عظیم تاجدار حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بے تحاشا محنت کے ذریعے بر صغیر میں چشتیہ سلسلہ کی اصلاحی تاریخ کو بے حد منظم اور مستحکم کر دیا اور ہزاروں انسانوں کو نیکی اور نجات کا راستہ دکھایا۔ آپ نے دلوں میں شریعت پر عمل کا جو بیج بویا وہ اتنا بارآور ثابت ہوا کہ اس کے ثمرات پورے پاک بر صغیر میں پھیل گئے۔ آپ کا نام سید محمد اور والد کا نام احمد بن علی ہے۔ آپ کو کئی لقب دیے گئے ہیں جن میں محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء اور نظام الدین اولیاء بھی شامل ہیں۔ آپ کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں۔ آپ 27 صفر المظفر 636 ہجری 15 اکتوبر 1238 عیسوی کو مشہور شہر بدایوں میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر اس زمانے میں بداؤں کہلاتا تھا اور اسے دہلی کے سرحدی شہر کی حیثیت حاصل تھی۔ اس دور میں بدایوں بہت پر رونق آباد شہر تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا خواجہ علی اور نانا خواجہ عرب منگولوں کی یلغار کی وجہ سے بخارا سے یہاں آ گئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 5 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد محترم وفات پا گئے۔ آپ کی اور آپ کی ہمشیرہ کی پرورش اور تربیت کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا پر آ پڑی۔ بی بی زلیخا نہایت متقی، پرہیزگار اور باہمت خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کی پرورش کے لیے دن رات محنت کی اور انہیں اخلاق و آداب کے زیور سے آراستہ کیا۔ جب آپ پڑھنے کے قابل ہوئے تو والدہ صاحبہ نے آپ کو مولانا علاء الدین اصولی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ مولانا علاء الدین اصولی سے آپ نے تفسیر، فقہ، حدیث، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ جب آپ یہ تعلیم حاصل کر چکے تو مولانا علاء الدین نے انہیں ہدایت کی کہ اب دستار فضیلت باندھو، یہ گویا ایک قسم کی صنعت تھی۔ اب نظام الدین نے لغت کا علم حاصل کرنا شروع کیا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 16 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ اور ہمشیرہ کے ساتھ آپ بدایوں سے دہلی منتقل ہو گئے۔ دہلی آ کر بھی آپ حصول علم کا آپ نے سلسلہ جاری رکھا۔ آپ معاشی مشکلات سے دوچار رہے، فکر و فاقہ کی سختیاں بھی سہنی پڑیں، ذاتی مکان نہ ہونے کی وجہ سے بار بار سکونت تبدیل کرنی پڑی، لیکن آپ علم کے موتی چننے میں مصروف رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان پر سلطان ناصر الدین محمود کی حکومت تھی اور ان کے قابل وزیر غیاث الدین بلبن عملاً حکمرانی کر رہے تھے۔ دہلی اس دور میں بڑے لائق اور جید علماء کرام اور اساتذہ کا مرکز تھا۔
ان علماء کرام میں سب سے نمایاں نام مولانا شمس الدین خوارزی کا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء مولانا شمس الدین خوارزی کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ آپ نے اپنی ذہانت، حافظے، محنت اور علم سے لگاؤ کی بدولت بہت جلد نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ مولانا شمس الدین خوارزی نے بھی آپ کی ذات میں چھپے ہوئے جواہر کو محسوس کر لیا اور آپ کو اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر لیا۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کے علمی تبحر، زور بیان، طاقت گفتار اور استدلال میں مہارت کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ آپ جس بھی علمی بحث و مباحثے میں شرکت فرماتے، وہاں آپ کے دلائل کے آگے بند باندھنے کی کسی میں بھی جرأت نہ ہوتی تھی، اور آپ کے پیش کردہ حقائق سے اختلافات کی کوئی کمی ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ کی اس غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے لوگ آپ کو مولانا نظام الدین محفل شکن کے لقب سے پکارنے لگے۔ دہلی ہی میں آپ کی والدہ محترمہ سفر آخر پر روانہ ہو گئیں۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء عظیم صوفی بزرگ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی شیخ نجیب الدین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ شیخ نجیب کی زبانی حضرت فرید الدین گنج شکر کے تذکرے سن کر آپ کے دل میں حضرت فرید الدین سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ آخر ایک دن آپ سفر کی تیاری میں نکلے اور اجودن پاک چلے گئے۔ موجودہ پاک پتن حضرت فرید الدین گنج شکر نے آنے والے نوجوان کو عزت سے بٹھایا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر 20 برس تھی۔ اسی قیام میں حضرت نظام الدین اولیاء نے بابا فرید کے ساتھ انہیں ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ نے اپنے مرشد سے دریافت کیا کہ اب میں تعلیم کا سلسلہ روک کر عبادات، اذکار اور نوافل غیر مشغول ہو جاؤں۔ بابا فرید نے فرمایا، میں کسی کو تعلیم سے الگ نہیں کرواتا، درویش کو علم بھی چاہیے۔ پھر حضرت فرید الدین نے فرمایا، نظام تم کو کچھ کتابیں مجھ سے بھی پڑھنی ہوں گی۔ لہذا حضرت فرید الدین نے حضرت شہاب الدین سہروردی کی تصوف پر مشہور کتاب عوارف المعارف پڑھانی شروع کی۔ اس کتاب کے 6 باب حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت بابا فرید ہی سے پڑھے۔ بابا فرید نے انہیں تمہید، ابو شکور سالمی بھی پڑھائی اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے 6 پاروں کی تجوید کے ساتھ تعلیم بھی تھی۔ ایک دن حضرت بابا فرید نے آپ کو نماز جمعہ کے بعد طلب فرمایا، خلاف نیابت عطا کی، قرآن کریم حفظ کرنے کی ہدایات فرمائی اور دہلی جانے کا حکم دیا۔ پھر نصیحت فرمائی، دہلی جانا تو مجاہدے میں مشغول رہنا، بیکار نہ رہنا۔ بابا فرید نے خلافت نامہ دیتے ہوئے کہا کہ تم ایک سایہ دار درخت ہوگے جس کے سائے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آرام کرے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اب اپنے شیخ کے حکم کے مطابق دہلی واپس آ گئے۔ آپ کے علم کی دھوم تو پہلے ہی سے تھی، اب حضرت بابا فرید الدین کی تعلیم نے آپ کی شخصیت کو اور بھی زیادہ آبدار بنا دیا تھا۔ آپ کو بڑی سے بڑی عدالت میں جج کا عہدہ یا شیخ الاسلام کا منصب مل سکتا تھا، لیکن آپ نے دہلی آ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تقریباً 8 برس کے سلسلے میں آپ نے اجودن جا کر شیخ فرید کی خدمت میں 3 بار حاضری دی۔ اس سلسلے میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ آخری بار شیخ فرید کے انتقال سے 3 یا 4 ماہ قبل جانا ہوا۔ حضرت فرید الدین نے آپ کو پھر دہلی بھیج دیا، جہاں کچھ عرصے بعد آپ کو اپنے شیخ کی وصال کی خبر ملی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی ملی کہ بابا فرید نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کرتے ہوئے اپنی نشانیاں آپ کے سپرد کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء پر اب ایک بھاری ذمہ داری آ پڑی تھی، اور وہ بھاری ذمہ داری چشتیہ سلسلے کی وہ تاریخ جس کا بیج بر صغیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بویا تھا اور حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منظم کیا تھا۔ اب اسی تاریخ کو پھیلانے اور مستحکم بنانے کا فریضہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ محرم 670 ہجری اگست 1271 عیسوی کی بات ہے۔ اس زمانے میں بر صغیر میں غیاث الدین بلبن کی حکومت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شروع میں دہلی میں میرا دل نہیں لگتا تھا، چنانچہ میں غیاث پور چلا گیا۔ غیاث پور دہلی سے متصل ایک بستی ہے۔ اب تک کئی بار سکونت آپ تبدیل کر چکے تھے۔ آخر آپ کے ایک مرید نے ایک 6 منزلہ مطلب 3 منزلہ عمارت میں آپ کو وہ رہنے کے لیے جگہ دی۔ یہی عمارت ہندوستان بھر کے لوگوں کے لیے رشت و ہدایات کا مرکز بنی۔ کچھ عرصے بعد لوگ دینی مسائل معلوم کرنے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے آپ ہی کے پاس اسی عمارت میں آنے لگے۔ ہر آنے والا آپ کے لیے بیش قیمت تحائف لے کر آتا۔ آپ ان تحائف میں سے ایک ذرہ بھی اپنے پاس نہ رکھتے تھے، بلکہ سب کا سب توشہ خانہ میں رکھوا دیتے۔ آپ کی کوشش ہوتی کہ جو کچھ تحائف آئے ہیں وہ اسی دن مستحقین اور مساکین میں تقسیم ہو جائے۔
اسی غرض سے آپ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے کسی ماتحت کو اس ہدایات کے ساتھ روانہ کر دیتے کہ جو کچھ جمع ہوا ہے اسے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی یہ خانقاہ بر صغیر میں ایک بڑے فلاحی ادارے کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ آپ کے معمولات زندگی میں ایک انتہائی سادہ مزاج درویش کی شان جھلکتی ہے۔ آپ ممنوع دنوں کو چھوڑ کر ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ آپ کی سحری بہت معمولی اور تھوڑی خوراک پر مشتمل ہوتی۔ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ہر فرد اپنی ضرورت یا مسئلہ لے کر حاضر ہوتا، ساتھ ساتھ علمی گفتگو بھی جاری رہتی۔ نماز ظہر کے بعد علمی مجلس پھر جمع ہوتی۔ اب کی بار اس میں زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اور باقاعدہ کسی موضوع پر درس دیتے اور علمی نکات کو گہرائی کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر ایسا ہونا چاہیے جو احکام شریعت، طریقت اور حقیقت کا علم رکھتا ہو، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ خود ہی کسی غیر شرعی بات کے لیے نہیں کہے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو فروغ علم سے اس قدر دلچسپی تھی کہ آپ کی ہدایات پر ہر ماہ 3000 طالب علموں کو اسکالرشپ بھی دیے جاتے تھے۔ آپ اپنے شاگردوں کو قرآن مجید حفظ کرنے کی بھی ہدایات فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ بڑی ہمگیر تاریخ تھی۔ آپ نے غیاث پور میں مسند ارشاد پر تقریباً 50 برس کا طویل عرصہ گزارا۔ اس عرصے میں نہ صرف ملک بھر سے آنے والے لاکھوں افراد کی عملی، اخلاقی اور روحانی تربیت فرمائی، بلکہ اپنے خلفاء کو تعلیم و تربیت کے بعد بر صغیر کے مختلف حصوں میں بھی روانہ کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء شیخ سید حسن، شیخ حسام الدین ملتانی اور شاہ بارک اللہ کو گجرات میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آپ نے شیخ وجی الدین یوسفی کو چندریری، شیخ کمال کو مالوہ اور مولانا مغیث الدین کو اجین بھیجا تھا۔ حضرت نظام الدین نے اپنا جانشین حضرت نصیر الدین کو مقرر فرمایا تھا، جو چراغ دہلی کے لقب سے معروف ہیں۔ انہوں نے دہلی، اودھ، پنجاب اور گجرات میں اصلاح و تربیت کا نظام سنبھالا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی پوری زندگی حکمرانوں سے الگ تھے۔ آپ اپنی زندگی میں صرف ایک بار ایک مناظرے کے لیے حکمران کے ایوان میں تشریف لے گئے، ورنہ آپ نے حکمرانوں سے کبھی تعلق بھی نہ رکھا تھا، نہ ان سے کوئی مراد قبول فرمائی۔ آپ نے اپنے قیام دہلی غیاث پور میں 5 سربراہان مملکت کا زمانہ دیکھا، لیکن کوئی حکمران آپ کو اپنے پاس آنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے دینی تعلیم کے علاوہ مروجہ دیگر علوم میں بھی بڑا نام پیدا کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت مولانا ضیاء الدین برنی کی ہے، جنہوں نے بر صغیر کی ایک بہترین کتاب مرتب کی ہے، تاریخ فیروز شاہی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے شاگردوں میں ایک اور اہم شخصیت حضرت امیر خسرو کی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء امیر خسرو کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ امیر خسرو کو میری قبر کے برابر دفن کیا جائے۔ تاہم امیر خسرو کو حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر کے دائنی طرف جب وہ دفن کیا گیا۔ امیر خسرو نہایت باصلاحیت اور باکمال انسان تھے۔ وہ فارسی کے صف اول کے شعراء میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے نظم و نثر میں تقریباً 100 سے زائد کتابیں لکھیں۔ انہیں فارسی کے علاوہ عربی، ترکی، سنسکرت اور ہندی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی تمام تر عمر حصول علم، درس و تدریس اور اصلاح و تبلیغ میں بسر کی، اور کتابوں کی تصنیف اور تالیف کی طرف توجہ فرمانے کی بجائے انسان تصنیف کیے۔ آپ کے بعض شاگرد نے آپ کے ارشادات کو ضبط تحریر میں لانے کا اہتمام کیا۔ ان میں اہم ترین کتاب فوائد الفوائد ہے، جسے امیر حسن سنجری نے مرتب کیا ہے۔ 18 ربیع الاول 1725 ہجری 3 اپریل 1325 عیسوی کا سورج طلوع ہوا تو ایک جہاں کو اپنی کرنوں سے منور کرنے والے اس آفتاب نے اس جہان کو خیر باد کہا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے پڑھائی۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق کھلے میدان میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعد میں بر صغیر کے حکمراں محمد تغلق نے آپ کی قبر پر گنبد بھی تعمیر کروایا تھا، جسے آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی پڑھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کی بایوگرافی، ہسٹری، تاریخ کیسے لگی آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔